الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ ذہنی آزمائش جو کہ براہ راست سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ درجہ مکی کی جو ٹیمیں ہمارے سلسلے میں آئیں، اس میں سے ایک ٹیم جو ہے آگے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے مدنی مقابلے دیکھے، پہلا مدنی مقابلہ ہوا، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 4 مدنی مقابلے ہو چکے ہیں اور 4 ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ چکی ہیں، جن میں شامل ہیں سردار آباد فیصل آباد، مرکز الاولیاء لاہور گجرات اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج جو مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہے 5واں مدنی مقابلہ، جو کہ ہوگا باب المدینہ کراچی اور میرپور کشمیر سے آئے ہوئے طلبہ کے درمیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یقیناً آپ لوگوں نے مدنی مقابلے دیکھے ہوں گے، تو سیگمنٹ وغیرہ بھی معلوم ہوں گے اور انداز کیا ہوتا ہے۔ بہت ایک اچھا لگتا ہے کہ جب مدنی منع سے سوال ہوتا ہے یا ٹیم یہاں پر آگے کھڑی ہوتی ہے، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، یہ کفل مدینہ انشاءاللہ حیا سے نظرے انشاءاللہ عز و جل۔ تو تمام ہی طلبہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل پورے ہی سلسلے میں، اور جب بھی سلسلے فارغ ہوں گے، جہاں بھی آنا جانا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی رکھ کے گفتگو کرنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے پہلے اچھا، مظفر آباد کشمیر کے طلبہ آگے کی جانب جو ہے بڑھ چکے ہیں ایک ٹیم میں۔ اب ہم اپنے سیدھے جانب باب المدینہ۔ اچھا، آج ہمارے ساتھ مدنی مقابلے میں ہیں مظفر آباد کشمیر کے طلبہ۔ تو سیدھی جانب ہمارے باب المدینہ کراچی کے طلبہ، آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی بیٹا۔ میرا نام محمد نعمان رضا اتاری اور والد صاحب کا نام عقیل احمد اتاری ہے۔ جی، دوسرے طالب علم؟ میرا نام محمد حسین اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد انور قادری ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ حسین بھائی، آپ بیٹا۔ میرا نام فضل احمد اتاری ہے، میرے والد کا نام سید ظریف شاہ۔ فضل شاہ صاحب، سید ہیں آپ؟ ماشاء اللہ عز و جل۔ شاہ صاحب آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ دوسری جانب مظفر آباد کشمیر۔ میرا نام محمد حسن، میرے والد صاحب کا نام اللہ رکھا اور میں جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور میں پڑھتا ہوں۔ اور دادا کا نام؟ دادا کا نام سید محمد۔ دادا کا نام؟ سید محمد۔ سید محمد۔ جی، دوسرے طالب علم؟ میرا نام محمد حمزہ اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ غوث آباد سے آزاد کشمیر سے ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام مرزا محمد عبدالسلام ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ حمزہ بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید۔ جی، تیسرے طالب علم؟ میرا نام غلام مصطفیٰ قادری اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد رمضان ہے اور میں جامعۃ المدینہ انوار مدینہ میرپور آزاد کشمیر سے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ تمام کو ہی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات بتائیے، اب سلسلہ جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کون کون سے سیگمنٹ ہم سلسلے میں شامل کریں گے؟ کون بتائے گا؟ جی حسین بھائی بتائیے، کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ پہلا سیگمنٹ ہوگا، اس میں سوال و جواب ہوں گے، مطلب 10 سوال ایک نام کیا ہے سیگمنٹ کا؟ جواب دیجئے سوال کا۔ جواب دیجئے۔ دوسرا سیگمنٹ آپ بتائیے حمزہ۔ اشعار مکمل کیجئے، یہ نہیں ہے نام، شعر مکمل کیجیے۔ شعر مکمل کیجئے۔ تیسرا مدنی گلدستہ۔ مدنی گلدستہ، ٹھیک جی۔ چوتھا غلام مصطفیٰ، چوتھا سیگمنٹ کیا ہوگا؟ صحیح ہو گیا انتخاب جی، غلام مصطفیٰ چوتھا سیگمنٹ
انتخاب کیجیے. انتخاب کیجئے. کس چیز کا؟ 4 وہاں مکالم ہوں گے، ان میں سے ایک مقام کا ہوگا، ایک ٹھیک، شخصیت کا ہوگا. چلیں ایک آپ نے عمل چوتھا کا ہوگا. سیگمنٹ بتا دیا. 5واں اور آخری سیگمنٹ کیا ہوگا اس طرف سے؟ سفر ہے مگر اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے. آج آگے کی جانب کون بڑھ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ. جی تمام ہی دونوں ہی پورا عزم ہے. اچھی اچھی نیتیں شامل ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ مزید مقابلوں میں حصہ لوں گا. ٹھیک ہے. اب ہم ایک مرتبہ تفصیلی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحیح ہو گیا. جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، مدنی گلدستہ انتخاب کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے. تو پہلے شروع کرنے جا رہے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دونوں ہی ٹیموں سے 10 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیا جائیں گے 2 نمبر آپ کو ملیں گے. تو پہلا ہم اپنا سوال جو کرنے جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی. 25 سیکنڈ کا آپ کے پاس وقت ہے. یہ بتائیے جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال باب المدینہ کراچی آپ کی جانب. اذکار معصورہ کسے کہتے ہیں؟ اذکار معصورہ کسے کہا جاتا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت، مشورہ جاری ہے. دیکھیں کیا جواب دے رہے ہیں باب المدینہ کراچی والے. وہ دعائیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہوں یا انہوں نے اس کو خود کیا ہو یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہو یا اس کے فوائد وغیرہ بتاؤ، انہیں دعائیں اذکار معصورہ کہتے ہیں. اذکار معصورہ کہتے ہیں. جس طرح اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جو ٹیم اپنی گائیں نیچی رکھ کے پورے سلسلے میں شامل رہے گی انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے اختتام میں ان تمام 3 طلبہ کو مدنی تحفہ دیا جائے گا. تو کون تحفہ حاصل کرے گا؟ انشاءاللہ عز و جل. دوسرا سوال بیٹا آپ کی جانب. ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کیوں کہا جاتا ہے؟ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو اس لیے ام المساکین کہا جاتا ہے کہ یہ غریب اور مساکین پر بہت شفقت فرماتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں اور ان پر بہت زیادہ شفقت فرماتی ہیں، اس لیے ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے. ام المساکین کہنے کی وجہ آپ نے بتائی. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. دوسرا سوال باب المدینہ کراچی آپ کی جانب. بڑی پیارا سوال ہے. کسی اندھے کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلنے کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی نابینا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پریشانی ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر چلیں، اس کی تعظیم کریں، اس سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں. تو کیا فضیلت ہے؟ 40 قدم چلنا ہے. 40 قدم میں وقت کتنا لگے گا کہ بیچاری کی مدد ہو جائے گی؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے. جو شخص کسی اندھے کو ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسے اس کے چہرے کو کل بروز قیامت آگ نہ چھوئے گی. اس کے چہرے کو کل بروز قیامت جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نہیں جلا سکتی. الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی کی اصطلاح میں نابینا اور گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خصوصی اسلامی بھائی. ہمارے یہاں عام اسلامی بھائی خصوصی نہیں، بلکہ جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، نابینا ہیں، ان اسلامی بھائیوں کو کہا جاتا ہے خصوصی اسلامی بھائی. ہمیں ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہے پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب آ رہا ہے دوسرا سوال. دوسرے سوال نا. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوق مطالعہ کی کوئی نظیر بتائیے کہ آپ کو مطالعے کا شوق کیسا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے جاتے تو جماعت میں تھوڑی تاخیر ہوتی تو کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. جماعت میں تھوڑی دیر ہو جاتی تو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ شور مچا دیتے مساجد میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کتاب کا مطالعہ فرما دیتے اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے پاکٹ سائز میں یعنی جیبی سائز میں رسائل بھی موجود ہیں، کتب بھی موجود ہیں، تو ان کو اپنی جیب میں رکھیں، جیسی موقع ملا سفر پہ جا رہے ہیں یا کوئی فارغ ٹائم ہے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کتاب کا مطالعہ کریں۔ مجھے اس موقع پر ایک حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ فرمانے لگے میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو میرے برابر میں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے تھوڑی گفتگو کی تو پتہ چلا، کہنے لگے کہ یار یہ آج کل کے جو پیر ہیں نا انہوں نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، ایسے پیر ہوتے ہیں، ایسے پیر ہوتے ہیں، تو ایسے پیر ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا یار یہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیوں نہ اس کو امیر السنت کے حوالے کر دیں۔ تو بولے میں نے ایک رسالہ نکالا اور اس کو دے دیا، میں کہتا تھی آپ پڑھیں، تو اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا۔ کہتا ہے جب رسالہ کمپلیٹ ہوا نا، ختم ہوا، تو کہنا یار جس بندے نے یہ رسالہ لکھا ہے نا ایسا پیر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فیضان عطار انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنی جیب میں کچھ رسائل رکھیں اور کچھ زیادہ رکھیں، بیگ رکھتے ہیں اسلامی بھائی تو اس میں بھی رسائل وغیرہ کو ایسے اسلامی میں مل جائیں تو ان کو بھی تحفتاً پیش کیجئے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال باب المدینہ کراچی آپ کی جانب، من و سلوہ کس قسم کا کھانا تھا؟ من و سلوہ کس قسم کا کھانا تھا؟ بہت سنتے ہیں، قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ من و سلوہ، من ایک شہد کی طرح کا حلوہ تھا اور سلوہ یہ بھنی ہوئی بھٹیرے تھی۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بھٹیرے تھی۔ یہ آسمان سے اترتا تھا کھانا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا، لیکن کل کے لیے بچا کے رکھ لیا، جس کی وجہ سے کھانا جو ہے سڑنا شروع ہو گیا۔ امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جب کھانا یہ خراب ہو جائے تو بولا کھانا سڑ گیا، کھانا خراب ہو گیا، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ کھانا ناراض ہو گیا۔ کیا کہنا چاہیے؟ کھانا ناراض ہو گیا۔ تو یہ جملہ ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال آپ کی جانب، حدیث پاک کے مطابق مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ مسلمان کے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ جی، جب اس کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرے، جنازے کے ساتھ شرکت کرے، 2 بیمار کی بیمارداری کرے، 3 اور چھین کا جواب دے اور سلام کا جواب دے۔ سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھینک آنے پر ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ کہ یہ سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے کہ جو کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ تو سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوگا، صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا پڑے گی۔ تو کیا کہنا ہے جواب میں؟ یرحمک اللہ۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ عز و جل، ماشاء اللہ۔ چوتھا سوال آپ کی جانب، جب کھانا شروع کرتے وقت، جب کھانا شروع کیا جاتا ہے تو پہلے، دوسرے اور تیسرے لقمے پر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرمایا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے اندر بھی عادت لے کر آئیے، اور آپ کے چھوٹے مدنی منع ہیں، مدنی منیہ ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کی عادت بنائیں کہ پہلا لقمہ کھائیں تو یہ پڑھ لیں، دوسرا لقمہ کھائیں تو یہ پڑھیں، تیسرے پر کیا پڑھیں؟ جی پہلے پہ بتائیے۔ جب پہلا لقمہ کھانے لگیں تو اس میں بسم اللہ پڑھیں، اور دوسرا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن، اور تیسرا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور اگر دعا اور بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو کیا پڑھیں؟ اور یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چوتھا سوال آپ کی جانب، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار تشریف لائے؟ تعداد سنیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ دوبارہ بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 12,000 مرتبہ تشریف لائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈبل 12 یعنی 24,000 مرتبہ، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 12,000 مرتبہ تشریف لائے. آپ نے جواب دیا 12,000 مرتبہ، آپ نے 1000 کا اضافہ کر دیا اور اس کا جواب ہے صرف 12 مرتبہ تشریف لائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنی مرتبہ آئے؟ ڈبل 12. کتنی مرتبہ؟ ڈبل 12. اور کیوں نہ آتے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا. اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی جان فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. شعر بالکل صحیح ہے. افسوس کہ آپ سے جو ہے کیا کریں، 2 نمبر دے دیں یا 4 دے دیں؟ جی آپ لوگ کچھ کہیے. جیسے آپ کی مرضی. ابھی تو آپ کی مرضی معلوم کر رہے ہیں. بتائیے آپ کی کیا مرضی ہے؟ 2 نمبر دیے جائیں. 2 نمبر دیے جائیں. چلیں اب ہماری مرضی سنیں، آپ کو 1 نمبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی دی 2 نمبر میں، ہماری مرضی 1 نمبر میں. اس لیے بیٹا مشورہ کیجئے نا، مشورہ کیجئے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس ہوتے ہیں کہ ہمیں پکا پتا ہے کہ یہ جواب ہے، لیکن دل میں ہوتا ہے یہاں پر آتے آتے جو ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. باب المدینہ کراچی، آپ کی جانب 5واں سوال. ایک بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان اور اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اس وقت آپ 2 زانوں التحیات کی حالت میں 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے. مشورہ کیوں نہیں کیا؟ معلوم تھا، یاد تھا. معلوم تھا، لیکن غلطی ہو سکتی ہے. مشورہ کر لیا کریں کہ مشورہ کرنا سنت بھی ہے. 2 زانوں بیٹھنا ادب میں بیٹھنا کہلاتا ہے. تو جب بھی تلاوت کلام مجید کریں یا والدین کے سامنے بیٹھیں یا پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو تو ہمیں کس انداز سے بیٹھنا چاہیے؟ 2 زانوں. جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں. امیر علیہ سنت کو دیکھا باپا جانی کو کیا گھنٹوں گھنٹوں کا مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور 2 زانوں بیٹھے رہتے ہیں. فیضان عطار، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز وجل. 5واں سوال بیٹا آپ کی جانب. شیطان نے غزوہ بدر والے دن جب فرشتوں کو دیکھا تو مشرکین سے کیا کہہ کے بھاگا؟ شیطان نے غزوہ بدر والے دن فرشتوں کو دیکھا تو مشرکین سے یہ کہہ کر بھاگ گیا. اب کیا کہہ کر بھاگا؟ اب یہ سنتے ہیں. جی. شیطان نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے جو تھے. بے شک میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، بے شک وہ سخت عذاب کرنے والا ہے. شیطان کو فرشتے نظر آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ کہہ کر وہ بھاگا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. باب المدینہ کراچی، آپ کی جانب 6واں سوال. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ انتی امی بعد امی یعنی میری سگی ماں کے بعد تم میری ماں ہو کن کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ جی. انتی امی بعد امی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ حضرت ام ایمن کو ارشاد فرمایا کیونکہ آپ کی والدہ کی وفات کے بعد ام ایمن نے ہی آپ کی پرورش کی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. ماشاء اللہ عز و جل. 6واں سوال آپ کی جانب میرپور کشمیر. وحی کسے کہتے ہیں؟ وہی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ جو کسی نبی کی طرف اللہ عز و جل کی طرف سے آئے اس کلام کو وحی کہتے ہیں. آپ نے جواب دیا وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی کی طرف اللہ عز و جل کی طرف سے آئے. آپ نے یہ جواب دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل امین علیہ السلام. ماشاء اللہ عز و جل. جواب بالکل درست ہے. اچھا 7واں سوال آپ کی جانب.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کفریہ کلمات کی نشاندہی کے لیے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کی نشاندہی کے لیے کلمات کفر رسالہ تحریر فرمایا. کون سا؟ کلمات کفر. آپ نے جواب دیا کلمات کفر. مشورہ کیوں نہیں کیا؟ یاد تھا. پکا پتا تھا؟ جی. اب پوچھیں مشورہ کر لیں. لیکن آپ کا جواب ہو گیا ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں مشورہ کر لیں. لیکن جواب یہی ہے جو آپ نے کہا ہے کلمات کفر. رسالے کا نام کلمات کفر آپ نے بتایا ہے، یہ جواب ہو چکا ہے. مشورے کے بعد کیا جواب آیا ہے؟ یہی جواب آیا ہے. جی جی یہی کہہ رہے ہیں آپ بھی. ادھر سے کسی کو پتہ ہے؟ رسالے کا نام ہے 28 کلمات کفر. یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی مختصر سا رسالہ ہے اور بہت ہی پیاری مفید معلومات ہے. ایمان کی فکر پیدا کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور بہت ہی پیاری کتاب تحریر فرمائی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس کا بھی مطالعہ فرمائیے. ہمیں ایمان کی فکر کرنا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اکثر اپنے اشعار میں ایمان کی فکر پیدا کرنے کا ذہن دیتے ہیں کہ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچاؤ. افسوس کہ آپ نے جو ہے آدھا جواب بتایا، تو آپ کو بھی 1 نمبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 7واں سوال مظفر آباد کشمیر. دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ دعوت الارض ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہو کر پوری تمام شہروں میں نہایت جلدی پھرے گا اور فساد کے ساتھ کلام کرے گا. ایک جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہوگا، تمام شہروں میں نہایت ہی جلد تر پھرے گا، فساد کے ساتھ کلام کرے گا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 8واں سوال آپ کی جانب معجزہ بیان کیا جا رہا ہے. سنیے، وہ کون تھے جنہیں اللہ عز و جل نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں، اور جب آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی آپ کو آتی تھیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. آپ نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. 8واں سوال آپ کی جانب مظفر آباد کشمیر. مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دامن یا آنچل سے ہاتھ منہ پوچھنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے نا، دامن سے جو ہے ہاتھ پوچھ لیتے ہیں، منہ پوچھ لیتے ہیں. مفتی خلیل علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں کہ برتن میں ہاتھ دھونا یا برتن میں ہاتھ دھونے کے بعد تہمت کے دامن یا کرتے کے آنچل سے ہاتھ پونجنے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جس برتن میں کھانا کھایا اس میں ہاتھ دھونا یا دھو کر کرتے یا تہبند یا آنچل سے پونچھ ڈالنا برکت کو ختم کر ڈالتا ہے. اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کرنا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، جب اٹھا لیا جائے تو اس کے بعد بھی وضو کرے. اور مفتی احمد طاہر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے معنی ہیں ہاتھ و منہ کی صفائی کرنا، یعنی ہاتھ دھونا، پونچھوں تک ہاتھ دھونا اور منہ کا اگلا حصہ دھونا. یہ کھانا کھانے کا وضو ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. باب المدینہ کراچی. آپ کی جانب 9واں سوال. ارض ذلیل عمر کسے کہتے ہیں؟ کس عمر کو ارض ذلیل عمر کہتے ہیں؟ اور ذلیل اس عمر کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کے تمام قوا، اقوا اور مزمحل ہو جائے اور یہ بالکل اس میں طاقت نہ رہے اور یہ کام کاج کے لائق نہ رہے. انسان کی وہ طویل عمر جس میں انسان جو ہے ناقص العقل، کم عقل اور کم عقیل الفہم ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت کا نسخہ یہ ہے
کہ بندہ قرآن پڑھتا رہے، قرآن میں غور و فکر کرتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، وہ 66 عمر سے محفوظ رہے گا؟ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 9واں سوال آپ کی جانب، مظفر آباد کشمیر۔ کرامت سنیے، اور کرامت ہے کس کی؟ ہمارے باپا جانی کے والد صاحب کی، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو اس وقت کیا کرامت ظاہر ہوتی تھی؟ آپ کے خالو، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے خالو جان فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے آپ کے والد عبد الرحمن علیہ رحمہ کو چرپائی پر قصیدہ پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کی چرپائی زمین سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ جب آپ چرپائی پہ بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو چرپائی جو ہے بلند ہو جاتی تھی۔ جواب بالکل درست ہے، ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کے ماں باپ سے بھی الفت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ 10واں سوال آپ کی جانب، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نماز، جنگ، قضا اور کاروبار وغیرہ کی تعلیم کون سے مدرسوں سے حاصل کی؟ جی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک ہی مدرسہ نبوی سے ان تمام چیزوں کی تعلیم حاصل کی۔ تمام تعلیمات پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ جواب درست ہے، فیضان مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ انشاءاللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال مظفر آباد کشمیر آپ کی جانب، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سوا 2 اور عظیم الشان گھر پیدا کیے، ان کے نام بتائیے۔ ایک تو یہ دنیا ہے، اس کے علاوہ 2 اور مزید گھر پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے علاوہ 2 عظیم گھر پیدا کیے، جن میں سے ایک دار النعیم یعنی جنت اور دوسرے کا نام دار العذاب یعنی دوزخ۔ دار النعیم اور دوسرا دار العذاب، جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ سیگمنٹ جو ہمارا اختتام ہوا، ویسے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں؟ جی 2 آپ سے ہوئی ہیں، آدھی ملا کے ایک غلطی ہو گئی، شاید ایک نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دکھائیے اسکور بورڈ۔ اس سیگمنٹ کے اختتام پر باب المدینہ کراچی نے 19 نمبر حاصل کیے اور میرپور کشمیر کے طلبہ نے بھی 19 نمبر حاصل کیے۔ ماشاء اللہ عز و جل، سبحان اللہ کی آواز آئی۔ ابھی تک مدنی مقابلہ جو ہے مظفر آباد کشمیر، ٹھیک ہے، مظفر آباد کشمیر۔ اچھا پہلے جو ہوا تھا نا، پہلے سیزن جو ہوا تھا اس میں جو ہے میرپور کشمیر تھا، تو وہی میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مظفر آباد کشمیر کی بجائے کون سا وہ ذہن سے نکل گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی مظفر آباد کشمیر۔ اچھا یہ ہے کہ مدنی مقابلہ ہمارا چل رہا ہے برابر، 19 نمبر آپ کے ہیں، 19 نمبر آپ کے ہیں۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے، کون مدنی منا بتائے گا؟ جی نعمان۔ اس میں 5 شعر پوچھے جاتے ہیں، جی کبھی کچھ اشعار کا پہلا مصرع اور کچھ کا دوسرا مصرع پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹیموں سے 5 اشعار معلوم کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر دیے جائیں گے آپ کو 1 نمبر، یعنی ٹوٹل آپ 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ شعر مکمل کیجئے۔ پہلا مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں، دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے۔ آمنہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمنہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا۔ دوسرا مصرع سنانا ہے، 25 سیکنڈ کا وقت ہے شعر سنانے کے لیے۔ مشورہ جاری ہے، دیکھیں مشورے میں کیا طے پا رہا ہے۔
آمنہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا. 25 سیکنڈ کا وقت بھی گزر رہا ہے. آپ کا وقت بیٹا ختم ہو چکا ہے. جی سنا دیں اگر آگے. صدقہ غسل ورا کا. آمنہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام و رنج و غم کر بے کسو مجبور کی. مظفر آباد کشمیر، آپ کی جانب پہلا مصرع. شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا. شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا. چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی. چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. دوسرا مصرع سنائیے. کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ مشورہ جاری. بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. وقت پہ بھی بیٹا توجہ رکھنی ہے. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. بیٹا ٹائم جو ہے آپ کا ختم ہو چکا ہے. آیا جواب؟ آیا کچھ نہیں؟ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ جی سنائیے. کیسے پھولوں میں بسائیں تمہارے گیسو. گیسے پھولوں میں بسائے تمہارے گیسو. لیکن نمبر نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ افسوس آپ جو ہے شعر جو ہے مکمل نہیں کر سکے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. مظفر آباد کشمیر، نام مدینہ لے دیا. نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسے ہوا بتائی کیوں. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تیسرا شعر آپ کی جانب. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی توفیق. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی توفیق. دوسرا مصرع سنائیے. اشعار کی تیاری لگتا ہے کافی کمزور ہے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی توفیق. خدا را مجھ کو مدینے بلائیے خدا. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی توفیق عطا ہو امت محبوب کو صدا یا رب. افسوس اب یہ مصرع بھی جو ہے کمپلیٹ نہ کر سکے. مظفر آباد کشمیر، چل مدینہ کی بھیک مل جائے. مصرع مکمل کیجیے. چل مدینہ کی بھیک مل جائے عاشقوں نے سوال رکھا ہے. چل مدینہ کی بھیک مل جائے عاشقوں نے سوال رکھا ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. چلیں پہلا مصرع جب معلوم کیا وہ تو آپ نہیں سنا سکے. اب میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے. بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. پہلا مصرع کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنی ہے بیٹا. احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق احسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں ایک نمبر تو آپ نے حاصل کیا. چوتھا شعر آپ کی جانب. گٹھیاں توشہ امید کی کس جانے دو. پہلا مصرع سنانا ہے. گٹھیاں توشہ امید کی کس جانے دو. جی مظفر آباد کشمیر، 25 سیکنڈ کا وقت. مشورہ جاری ہے. شاید کچھ پریشانی ہو رہی ہے. چلتے ہیں قافلے والوں ذرا. چلتے ہیں قافلے والا. چلتے چلتے ہیں قافلے والا ذرا ٹھہرو. تو اگر آپ کو آتا تو آپ سنا دیں. وقت اختتام ہو گیا ہے. جی چلتے ہیں قافلے والوں ذرا ٹھہرو.
ایک لفظ آپ نے چھوڑ دیا، آدھا نمبر ہم آپ کو دے نہیں سکتے. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھریاں توش ہے امید کی کس جانے دو. ٹینشن نہیں ہو، آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چھوٹی سی مسٹیک تھی. ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ. پہلا مصرع. ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ. 25 سیکنڈ کا وقت. باب المدینہ کراچی. لگتا ہے اشعار کی تیاری کافی کمزور ہے. کوشش کیجئے. شاباش. شرف دے مجھ کو حج کا رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ. افسوس بیٹا یہ بھی شعر آپ مکمل نہ کر سکے. آپ کی جانب مظفر آباد کشمیر. میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم. میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم. پہلا مصرع. لگ رہا ہے یہ مشکل اشعار آپ کی قسمت میں آ گیا. میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم. پہلا مصرع سنانا ہے. کیا آیا ذہن میں؟ بیٹا آپ لوگوں کا وقت جو ہے اختتام ہوا. کچھ آیا ذہن میں؟ کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں. کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں، میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم. تو یہ آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ مصرع مکمل نہیں کر سکے. 5 اشعار آپ سے معلوم کیے، 5 اشعار آپ سے معلوم کیے. اب دیکھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ کس نے کتنے اشعار مکمل سنائے، صحیح سنائے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعر مکمل کیجئے. باب المدینہ کراچی نے 1 نمبر حاصل کیا، مظفر آباد کشمیر نے 4 نمبر حاصل کیے. تو یوں آگے کی جانب 3 نمبر سے ہیں مظفر آباد کشمیر کے طلبہ. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 سوالات آپ سے کیے جائیں گے، 2 سوال آپ سے کیے جائیں گے. اور ہر سوال کے درست جواب پر، یعنی پہلا آپ کا جو سوال صحیح ہوگا اس پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے. دوسرا سوال درست ہوا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. آئیے توجہ کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کر جس طرح آپ کو آسانی ہو مدنی گلدستہ دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں باپا جانی کے مدنی پھولوں کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے. یہ سن کر مالک کی دکان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کن پٹیاں اور کندھے کانپنے لگتے ہیں. مالک کی دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دے دیا. اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور تڑپ کر کہنے لگے، افسوس ہم اللہ عز و جل پر کس قدر نڈر ہو گئے کہ ہم میں کا ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی کے مطابق اللہ عز و جل سے جنت مانگتا ہے. کہ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے. ہم جیسوں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ مالک دکان اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف رکھتے تھے. رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی. اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو بھی رحم آنے لگتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے
سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی بھائی، توجہ سے دیکھا بھی ہے، توجہ سے سنا بھی ہے۔ پہلا سوال آ رہا ہے باب المدینہ کراچی آپ کی جانب۔ بتائیے کس دکان پر کون مشغول دعا تھا؟ ایک پر رونق بازار میں کپڑے کی دکان پر اس دکان کا خادم رو رو کر مشغول دعا تھا۔ دکان کس چیز کی تھی؟ کپڑے کی، ریشم کے کپڑوں کی۔ ریشم کے کپڑے کی دکان پر اس کا خادم مشغول دعا تھا۔ یہ آپ نے جواب دیا، مبارک کے 3 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کیا القابات استعمال فرمائے؟ کیا کیا القابات امیر اہل سنت نے امام اعظم کے لیے فرمائے تھے؟ سراج الامت، حنفیوں کے امام، حنفیوں کے پیشوا سراج الامت، اور سراج الامہ، سراج الامہ حنفیوں کے پیشوا امام اعظم، امام اعظم، اور ایک اور بتا دیں، ایک اور۔ سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم، فقیہ افخم۔ تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 1 نمبر دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پورا جواب دے تو آپ کو مزید 3 نمبر ملتے، لیکن آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے دوسرا سوال، 2 نمبر آپ مزید حاصل کر سکتے ہیں۔ مالک دکان حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کس چیز کی آواز آتی تھی؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آواز آ رہی ہے، بتائیے کس چیز کی آواز تھی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے آنسو ٹپک ٹپک کر چٹائی پر گرتے، جس کی گرنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ کثرت سے رونے کے سبب چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ مبارک کہ آپ نے 2 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس گلدستے میں جو شعر پڑھا تھا وہ سنائیے۔ طرز میں پڑھا تھا، وہ شعر کیا تھا؟ تجھ سے ہی چمکا ہے اہل سنت کا تارا امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ تو شاید آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا، جو باپا جانی نے پڑھا تھا وہ بتائیے۔ ستارہ تو ہے بھی نہیں پورے شعر میں، یہ کہاں سے ستارہ لے کر آ گئے آپ؟ نہیں آ رہا؟ نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کے تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ افسوس کہ آپ اس سیگمنٹ سے کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ تو پھر بھی بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کے۔ اچھا 1 نمبر، جی شروع میں 1 نمبر آپ نے حاصل کیا تھا۔ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی گلدستے کے اختتام پر باب المدینہ کراچی نے 5 میں سے 5 نمبر حاصل کیے، اور مظفر آباد کشمیر کے طلباء نے 1 نمبر حاصل کیا۔ تو 25 اور ڈبل 12 24، 1 نمبر لے کر آگے ہو گئے ہیں باب المدینہ کراچی والے۔ تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے
کہ آپ کو اسکرین پر 4 موضوع دکھائے جائیں گے، کسی بھی موضوع کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں، پھر اس میں آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے میں آپ نے شعبہ، شخصیت جو بھی ہوگا پہچان لیا تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے. دوسرے اشارے میں پہچانا تو 4 نمبر، تیسرے اشارے میں پہچانا تو 3 نمبر، اور چوتھے آخری اشارے میں پہچانا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر. تو آئیے بڑھتے ہیں، انتخاب کیجئے. باب المدینہ کراچی، جی دکھائیے ان کے لیے 4 موضوع کون سے ہیں. یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ یہ عمل کون سا؟ یہ عمل کون سا ہے، عمل کا انتخاب کیا ہے. عمل کے بارے میں آپ کو 4 اشارے دکھائے جائیں گے. بتائیے جی پہلا اشارہ کیا ہے. پہلے اشارے میں بتا دیا تو 5 نمبر. فرض ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ، جی دوسرا اشارہ کیا ہے. فرض ہے پہلا اشارہ. دوسرا، قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے. بہت آسان واضح اشارے. نماز. تیسرا اشارہ کیا ہے. دوسرے میں پہچان لیا عمل کو. اس عمل کو ایک خاص راز سے نسبت حاصل ہے. نماز پہ. جی. چوتھا اور آخری اشارہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. آپ نے جواب دیا نماز. جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل. آپ نے دوسرے ہی اشارے میں عمل کو پہچان لیا تو آپ کو دیے جا رہے ہیں کتنے نمبر؟ 4 نمبر. ماشاءاللہ عز و جل. آپ 1 نمبر پیچھے ہیں، آپ کو تو نہایت ہی توجہ رکھنا پڑے گی اور زیادہ. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے 4 باتوں میں سے؟ یہ عمل کون سا ہے؟ آپ بھی عمل کی طرف جا رہے ہیں. چلیں جی دکھائیے جی پہلا اشارہ کیا ہے عمل کے لیے. گناہ کبیرہ ہے. دوسرا اشارہ، حدیث میں اس کے عذابات بیان کیے گئے ہیں، شاید پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں. تیسرا اشارہ، جی بتائیے تیسرا اشارہ کیا ہے. وہ عمل صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا. شاید مشکل اشارے آ گئے. وہ عمل صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا. گناہ کبیرہ، حدیث پاک میں اس کے عذابات بیان کیے گئے. وہ عمل صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، اور ذریعوں سے بھی یہ عمل کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ان طلبہ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے. بیٹا 25 سیکنڈ کا وقت ہے. چوتھا اشارہ آپ لے سکتے ہیں اگر نہیں آ رہا ذہن میں. جی غیبت. 1 نمبر آپ ویسے ہی پیچھے تھے. چوتھا اشارہ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ غیبت ایسا گناہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، جو آپ کی سمجھ میں کان آیا سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی، الفاظ سے بھی، اشارے سے بھی ہوتا ہے. چلیں آپ نے چوتھا اشارہ لیے بغیر بتا دیا غیبت. تو دکھائیے چوتھا اشارہ کیا بتا رہا ہے. چوتھا اشارہ ہے جی ملاحظہ فرمائیے. چوتھا اشارہ، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس عمل پر ایک بڑی ضخیم کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. اور آپ نے جواب دیا غیبت. جواب درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل. تیسرے اشارے میں جو ہے آپ نے عمل کو پہچانا. تو آئیے بڑھتے ہیں اب اسکور بورڈ کی جانب. کی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی انتخاب کیجئے. اس سیگمنٹ کے اختتام پر مظفر آباد کشمیر کے طلبہ نے
3 نمبر حاصل کیے اور باب المدینہ کراچی کے طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے، 27 اور 29، 2 نمبر سے آپ آگے کی جانب ہیں۔ تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سفر ہے مگر اکیلے، جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے سفر ہے مگر اکیلے، اس میں اشارہ یا مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اور ہر طالب علم سے 2 سوال کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تو ابھی ہو سکتا ہے آپ آگے کی جانب بڑھ جائیں اور یہ پیچھے کی جانب رہ جائیں، ہو سکتا ہے آپ مزید آگے کی جانب چلتے رہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اسکرین پر آپ کو 1 سے لے کے 12 تک کے نمبر دکھائے جائیں گے، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے گا، جیسے آپ نمبر کا انتخاب کریں گے اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال۔ اب وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، اب یہ ہے آپ کی قسمت کہ آپ کے پاس کون سا سوال آ جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے جی، شروع کرنے جا رہے ہیں، سفر ہے مگر اکیلے۔ نعمان بھائی 1 سے لے کے 12 تک کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے، دکھائیے 12 نمبر۔ 5 نمبر۔ 5 نمبر کا انتخاب کیا نعمان رضا نے۔ دیکھیے کیا سوال آ رہا ہے آپ کی جانب۔ تفسیر نور العرفان کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ۔ آپ نے جواب دیا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا یا ایسی بتا دیا؟ سنا تھا۔ باقی نگاہ نیچی رکھیں جی۔ سنا تھا اور ایک بار زیارت بھی کی تھی۔ سنا تھا، پڑھا تھا آپ نے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، اس طرح نعمان رضا آپ نے صحیح پڑھا ہے اور صحیح سنا ہے، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی حسن بھائی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے۔ 7۔ مظفر آباد کشمیر کے حسن نے 7 نمبر کا انتخاب کیا۔ 7 نمبر کے پیچھے سوال ہے آپ کے لیے، وہ کون سی مسجد ہے جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ مسجد نبوی۔ آپ نے جواب دیا مسجد نبوی، اس طرح آپ کا جواب ہو گیا جی، کیا ہوا ہے جواب؟ غلط ہو گیا جواب۔ وہ مسجد قباء ہے جہاں بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ افسوس۔ باب المدینہ کراچی، حسین بھائی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب۔ 11 نمبر۔ 11 نمبر کا انتخاب کیا ہے حسین نے، دکھائیے حسین بھائی کے لیے کیا سوال آ رہا ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج ادا فرمائے؟ جی، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج ادا فرمائے؟ ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ باقی خاموش رہیں جی۔ حسن 9 حج ادا فرمائے۔ جی 9 حج ادا فرمائے۔ آپ نے جواب دیا 9 نہیں ہے، اب کیا بنے؟ جی جی، جواب تو آ گیا 9، لیکن 9 نہیں ہے، چینج کریں گے؟ یہ صحیح نہیں ہے 9، تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، تبدیل بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ نے جواب دیا 9 حج ادا فرمائے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 حج ادا فرمائے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جواب جو ہے صحیح نہیں ہوا۔ جی مظفر آباد کشمیر، حمزہ کس نمبر کا انتخاب کر رہے ہیں؟ 6 نمبر۔ 6 نمبر کا انتخاب کیا ہے حمزہ نے، اور حمزہ کے لیے سوال آ رہا ہے، دفین الملائکہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ دفین الملائکہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت۔
کافی مرتبہ بیان ہوا ہے یہ اپنے سلسلے میں بھی. حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفین الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. یہ ہے اس کا صحیح جواب. افسوس آپ بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی فضل شاہ نمبر کا انتخاب کیجئے. 4 نمبر. 4 نمبر دکھائیے جی 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. سوال ہے آپ کے لیے فضل شاہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کون سے سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں؟ قادری سلسلے میں. جی قادری سلسلے میں. قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. چلیں آپ تینوں نے تو یہ پورے نمبر حاصل کیے. کس سے غلطی ہوئی ہے؟ حسن سے غلطی ہو گئی، حسین سے. جی آپ کی جانب آ رہا ہے غلام مصطفیٰ. 9 نمبر. 9 نمبر کا انتخاب کیا غلام مصطفیٰ نے. 9 نمبر کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں. کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں میں سے کوئی بھی 2 کونوں کے نام بتائیے. نگاہیں نیچی. حیا سے نظرے، حیا سے نظرے، قفل مدینہ انشاءاللہ. جی غلام مصطفیٰ. مشرقی اور مغربی. جی مشرقی گناہ مشرقی اور زور سے بولیے بیٹا. جنوبی مشرقی. رکن یمانی، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی. ان چاروں میں سے کسی بھی کونے کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. جی بیٹا دوبارہ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی کے نعمان رضا کی جانب. 2 نمبر. 2 نمبر کا انتخاب کیا نعمان رضا نے. دکھائیے جی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. کوئی بھی 3 ایسے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام بتائیں جن کے نام پر قرآن کریم کی صورتیں ہیں. نگاہیں نیچی رکھیں. سورۃ الابراہیم، سورۃ یونس اور سورہ یوسف. سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ یوسف. آپ نے جواب دیا اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. حسن، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے. ماشاء اللہ عز و جل. جی مظفر آباد کشمیر. حسن 3 نمبر. 3 نمبر کا انتخاب کیا حسن نے. اور 3 نمبر کے لیے سوال ہے آپ کے لیے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بتائیے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے 2 آداب میں سے یہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیں. ہاتھ آسمان کی طرف، یہ جو ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنے اوپر ہونی چاہیے کہ بغل کی سفیدی بھی نظر آئے. وہ کیسے آئے گی؟ ایسے. اور جب بھی دعا مانگیں تو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. حسین بھائی 12 نمبر. 12 نمبر کا انتخاب کیا حسین نے. سوال ہے آپ کے لیے حسین بھائی. ان صحابی کا نام بتائیے جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے. تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر. یہ کیا تھا؟ حضرت جابر. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا آپ نے اور اس کا جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو میزبان رسول کہا جاتا ہے. افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. حسین بھائی آپ کی طرف سے ٹیم میں کوئی نمبر نہیں آئے. مظفر آباد کشمیر. حمزہ 1 نمبر.
ایک نمبر کا انتخاب کیا حمزہ نے. دکھائیے جی ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. لفظ سانپ امیر السنت کے کس رسالے میں آتا ہے؟ آسان سوال ہے. سونپ نما جن. سانپ نما جن. جن بھی آ گئے سانپ بھی آ گئے, دونوں ہی خطرناک نام ہیں. جن اور سانپ دونوں ملا دیے ہیں, سانپ نما جن. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. جی فضل شاہ. 8 نمبر. نمبر تو آنے دیں تھوڑا سا. جی 8 نمبر کا انتخاب کیا ہے فضل نے. جنت کے 8 دروازے, فضل نے کیا 8 نمبر کا انتخاب. سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ 7 چکر لگائے جاتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اس سیگمنٹ کا آخری انتخاب کرنا ہے غلام مصطفیٰ نے. میں کر لوں انتخاب آپ کی طرف سے؟ جی چلیں 10 نمبر ایک ہی باقی رہا ہے. غلام مصطفیٰ کے لیے سوال دیکھیں کیا آ رہا ہے. صلاۃ و تسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد بتائیے. اللہ اکبر 34 بار پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ 33 مرتبہ. الحمدللہ بھی 33 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. سوال کیا ہوا تھا؟ جی صلاۃ و تسبیح نماز ہے نا. صلاۃ و تسبیح میں تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد بتانی ہے. 100 پوری بنتی ہیں. جی اس طرح 100 پوری بنتی ہیں. کتنے ٹوٹل؟ زور سے بولیے. صلاۃ و تسبیح میں کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا ہے؟ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا. تین سو مرتبہ کلمہ پڑھا ہے. 300 مرتبہ. بس اوقات یہ ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے لیکن بھول جاتے ہیں, ذہن سے نکل جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے براہ راست سلسلہ جا رہا ہے, بس اوقات چاہتے ہوئے پانی نہیں پی سکتے, پسینہ آ رہا تو اس کو صاف کرنے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے نا. لیکن یہ ہمارا سلسلہ جو اختتام ہوا آج کا مدنی مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی مظفر آباد کشمیر کے طلباء کے درمیان. اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ آج کا بھی اختتام ہوا. اب بڑھتے ہیں ٹوٹل اسکور بورڈ کی جانب. جی اب یوں ہے کہ فضل شاہ اور حسین, نعمان رضا, غلام مصطفیٰ, حمزہ, حسن, ٹھیک ہے آپ طلبہ نے حصہ لیا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا, جیسے حسین ہے, حسین نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, یعنی کہ سفر تھا مگر اکیلے, تو یہاں سے جب اختتام ہو جائے چلے جائیں گے, کیا بات ہوگی حسین سے؟ جی نعمان رضا کیا کہیں گے؟ اگر ان کی وجہ سے, مجھے پتا ہے سلسلے میں آپ آگے کی جانب ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کی وجہ سے رہ جاتے, ٹیم آگے کی جانب نہیں بڑھتی, تو کیا تاثرات ہوتے؟ کیا بولتے ہیں حسین کو؟ جی اچھا ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات نا, جیسے کہ سلسلہ چل رہا تھا ہمارا پرسوں والا سلسلہ, تو غلطی ہو جاتی ہے نا برابر والے سے, تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ رکھتے نہیں, وہیں پر ہی ڈانٹ دیتے, اس کو سمجھا دیتے ہیں یہ کیا کیا وہ کیا کیا. اب ہوتا کیا, جو دوسرا اسلامی بھائی ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار ایسا نہ ہو میں بتاؤں پھر کوئی غلطی ہوا ہے, میری طرف سے مشورہ غلط چلا جائے, پھر اس کا حوصلہ جو ہے نا پست ہو جاتا ہے. تو بولیں چلیں آپ یہ بات رکھیے گا کہ حسین نے چلو کوئی غلطی, کوئی جواب آپ نے صحیح نہیں بتایا, لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سلسلہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہو جائے کہ دل دور ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, دوستیاں خراب ہو جائیں, معاملات خراب ہو جائیں, تعلقات خراب ہو جائیں, تو اس سلسلہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. جی اس طرف سے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ جی حسن کتنی غلطیاں ہوئی سفر مگر اکیلے میں؟ ایک غلطی ہوئی. حمزہ آپ؟ ایک. غلام مصطفیٰ؟ ایک غلطی ہوئی, لیکن شروع میں ہی آپ کو برابر چل رہے تھے, 19 نمبر تھے آپ لوگوں کے, پھر مزید سلسلہ آگے بڑھا, تو پھر یہ کہ وقت آیا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ باب المدینہ والے جو آگے کی جانب بڑھ گئے, تو کیسا لگ رہا تھا کہ اب تو یہ آگے کی جانب چلے گئے, اب جواب غلط بھی ہو جائے, اتنا آسان سوال ہوا جس سے آپ سے سوال کیا ہوتا آخر کا؟ جی یاد ہے آخری سوال کیا ہوا تھا غلام مصطفیٰ آپ سے؟
صلاۃ و تسبیح، صلاۃ و تسبیح کا طریقہ آتا ہے آپ کو؟ جی، صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کار پتہ ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے صلاۃ و تسبیح نماز جو ادا کی جاتی ہے؟ بتائیے فضل سے، نعمان رضا، صلاۃ و تسبیح کی نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ جی، اس پہ نمبر نہیں، ہاں چلیں. سب سے پہلے نیت کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد قراءت سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، تیسرا کلمہ. اچھا صحیح بتا رہے ہیں. ثنا کے بعد جو ہے 15 مرتبہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قراءت کریں گے. ٹھیک. اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 35. آگے آئیے. پھر قومے میں جب کھڑے ہوں گے رکوع سے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کتنی ہو گئی؟ 45. پھر اس کے بعد جلدی پھر اس کے بعد سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی ہو گئی؟ 55. پھر اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کتنی ہو گئی؟ 65 ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. 75 ہو جائیں گی. 75 ہو جائیں گی. اس طرح 4 رکعت میں پڑھیں گے. ایک رکعت میں جو ہے 75 مرتبہ تسبیح ہوگی. جب 4 رکعت کمپلیٹ ہوگی تسبیح ہو جائے گی 300 مرتبہ. تو یہ آپ نے جواب بتایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ آج کا ہمارا سلسلہ اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مظفر آباد کشمیر کے طلبہ نے 33 نمبر حاصل کیے اور باب المدینہ کراچی کے طلبہ نے 38 نمبر حاصل کیے، 37 نمبر حاصل کیے. اس طرح ظاہر ہو گیا کہ آگے کی جانب بڑھ چکے ہیں باب المدینہ کراچی کے طلبہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. ایک مدنی مقابلہ تو جیت گئے ہیں باب المدینہ کراچی والے، اور ایک مدنی مقابلہ جو تھا نگاہوں کے قفل مدینہ کے حوالے سے، اس میں بازی لے گئے ہیں. کون سے طلبہ؟ مظفر آباد کشمیر کے طلبہ کو مدنی تحفہ دیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہار شریعت کا جو ہے 16واں حصہ دیا جا رہا ہے مظفر آباد کشمیر کے طلبہ کو. اس میں بڑی ہی پیارے پیارے معاملات ہیں کہ کھانے کے آداب، سلام و دعا کے آداب، تلاوت کی فضیلت، خرید و فروخت کے مسئلے مسائل، آداب سلام اور آداب لباس، نیکی کی دعوت، حسد، غیبت، غصہ اور گالی گلوچ کی مذمت کے بارے میں اس میں باتیں ہیں. تو مسئلے مسائل ہیں، اس کو پڑھیے گا، یہ آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں اور دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل کیجیے. آ جائیے قریب. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا باب المدینہ کراچی اور مظفر آباد کشمیر کے طلبہ کے درمیان ہوا. آگے کی جانب بڑھ گئے باب المدینہ کراچی کے طلبہ، اور انشاءاللہ عز و جل کل جو مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس میں شامل ہوں گے رحمت آباد، ایبٹ آباد اور خانپور کے طلبہ. تو آپ لوگ تیار ہو جائیں، اچھی تیاری کیجیے، اشعار بھی اچھے انداز سے یاد کر کے آئیں. کل انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کا مدنی مقابلہ ہوگا. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کریں، ان سے بھی ہاتھ ملائیے. ٹھیک ہے، ملاقات.